ایک ایسا صحابی رسول جس کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی دجال کو دیکھا تھا؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داری کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ تمام تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تمیم بن اوس الداری ایک عیسائی آدمی تھا۔ وہ پہلے 3 خلفائے کے دور خلافت میں مدینہ میں رہا اور پھر فلسطین کی طرف ہجرت کر گیا۔ تمیم کو پہلے 3 خلفائے خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب نے بہت سراہا ہے اور ان کا احترام کیا ہے۔ تمیم بن اوس الداری اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی تھا اور ابتدائی عیسائیت سے اسلام قبول کرنے والا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں وہ اپنے ایک سفر کے دوران دجال کا سامنا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی تبدیلی کی کہانیاں آپس میں ناقابل مصالحت ہیں، لیکن ان کے بارے میں تاریخی معلومات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تفسیری روایت میں محفوظ ہے، جو کہ دوسرے ٹکڑوں کے ساتھ مل کر اس شخصیت کو اسلام کے آغاز سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے اس منفرد زمینی کارروائی کی وضاحت کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کے ذریعے تمیم کو فلسطین میں ہیروئن کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح سے کئی سال قبل حاصل ہوا تھا۔ شام سے ایک مسلمان تاجر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سامان میں چراغ، تیل اور رسیاں تھیں۔ جمعرات کا دن ختم ہونے کو تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سامان کو کھولا گیا، پھر چراغوں کو نکال کر ستونوں سے لٹکا دیا گیا، پھر ان میں تیل اور پانی ڈالا اور پھر ان میں سوت کے دھاگے ڈالے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاجر نے اپنے غلام کو چراغ جلانے کا حکم دیا۔ ہر روز جوں سورج غروب ہوتا مسجد میں اندھیرا چھا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، کھجور کے سوکھے پتوں کو جلا کر کچھ روشنی کا انتظام ہو جاتا، لیکن اس دن چراغوں کی روشنی مسجد نبوی کو منور کر رہی تھی کہ یہ حسین منظر دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ آج اس مسجد کو روشن کر دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے تمیم داری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو سجا کر اسلام کو مزین کیا ہے، یعنی اسلام کو روشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کرے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو رقیہ تمیم بن اوس بن خارجہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مرثیے الداوی کی نسبت سے داری کہا جاتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اسلام قبول کرنے سے پہلے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر بیچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ عطر بیچنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ممالک کا سفر کرتے۔ ایک بار جب وہ سمندر پر سفر کر رہے تھے تو ان کا راستہ بھٹک گیا اور آپ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویران جزیرے پر پہنچے جہاں دجال قید تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر اس سے بات کرنے سے اس پر اسلام کی حقیقت اشکار ہوئی۔ 9 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 10 افراد کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف تحفے دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہنگا گھوڑا دیا جس کا نام الورد تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کشمش پیش کی جس کو مناکا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گاؤں تحفے میں بھی ملا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ اس طرح کہا، یا رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور عظمت اور رسالت کی شان کو پوری دنیا میں ظاہر کر رہا ہے، اس لیے مجھے بیت المقدس کا ایک قریبی گاؤں بیت الحم عطا فرمائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ گاؤں تمہارا ہے۔ پھر اس گاؤں کے لیے دستاویز تیار کر کے حوالے کی گئیں۔ جب مسلمانوں نے شام پر فتح حاصل کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دستاویز کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گاؤں ان کے حوالے کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی گاؤں ہے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔